السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ترجمہ اذکار نماز۔ وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نماز کی سنتیں۔ پہلے بتایا گیا تھا تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ کل بتایا گیا تھا ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، قبلے کی طرف سیدھی، انگلیاں آسمان کی طرف، ہتھیلیاں قبلے کی طرف۔ آج کا سبق ہے انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند۔ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہاتھ نیچے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہاتھ اوپر اٹھائے، نہ انگلیاں زیادہ بند ہوں نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں، نارمل جیسے نیچے ہاتھ ہوتا ہو ویسے ہی ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور جن پر سخت وعید آئی ہے، اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا بدگمانی کرنا، کل بتایا گیا تھا کسی کا عیب تلاش کرنا، آج کا سبق ہے کسی کی غیبت کرنا، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی سے اس کو یاد کرنا، جس کو اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو۔ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنا، برائی کرنا، اگر وہ انسان سنتا ان باتوں کو تو اس کو ناگوار گزرتا، اس کو برا لگتا۔ یہ بھی بڑے گناہ ہیں جس میں آج کل ہم ملوث ہیں، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ پہلے بتایا گیا تھا گنہگار کو آدمیوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، خصوصاً نیک لوگوں سے۔ کل بتایا گیا تھا اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔ آج کا سبق ہے دل میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ دل میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں، پھر وہ جو ہے ادھر ادھر کے سنی سنائی بات پر یہ کر لینا چاہیے تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لینا چاہیے تو وہ ہو جائے گا، وہ کشمکش کے شکار میں ہوتا ہے اور اپنی سمجھ سے ہر ایک بات کو دین سمجھ کر کرنے لگتا ہے، جسے گمراہی اور بدعات یہ ساری چیزوں کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی کے کہنے یا سننے سے کسی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر لو، لوگ کہتے ہیں تو یہ کر لو، لوگ کہتے تھے یہ کر لو، پہلے کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ نہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے جو باتیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو علماء کرام بتائیں، محدثین کرام بتائیں، ان کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ 1 منٹ کا مدرسہ ہے، اگر کسی کو میری بات پر شبہ ہو تو وہ کتاب دیکھ لے، کتاب سے یا کسی عالم علماء سے پوچھ لے، پھر عمل کرے، مگر صحیح بات تک پہنچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، پہلے بتایا گیا تھا مقاصد میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے کچھ مقصد ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ کل بتایا گیا تھا نیکی کی برکت سے زندگی پرلطف ہو جاتی ہے، مزیدار ہو جاتی ہے نیک کام کرنے سے۔ آج کا سبق ہے بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں آ گئی، بارش ہوتی ہیں۔ جب نیک کام انسان کرتا ہے، پوری بستی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے مال میں ترقی ہو، ہم مالدار ہو جائیں، سب کوئی چاہتا ہے، مگر نیک کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ نیک کام کرے گا پھر وہ مالدار ہوگا۔ اولادیں ہوتی ہیں، کون نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد نہ ہو، سب کوئی چاہتا ہے اولاد ہو، اس لیے نیک کام کرنے سے یہ سارے فائدے ہیں۔ باغات پھلتے ہیں،
نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ساری فائدے ہیں ہم کو نیک کام کرنے کے۔ تو جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، آمین۔